Jinnah Sindh Medical University carries a powerful name, Jinnah, a name synonymous with vision, discipline, and service. Quaid-e-Azam believed that education and health were the foundations of a strong Pakistan. He understood that a nation cannot rise if its people are unwell, unheard, or unseen. You are now inheritors of that responsibility. طلباء کے لیے بڑا دن، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن، بلاول بھٹو نے طلباء سے وعدہ لیا، بلا تفریق لوگوں کا علاج کریں، کہا جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ جناح کا مضبوط نام جڑا ہے، سندھ کی دھرتی نے ہیرے پیدا کیے، قائد نے مضبوط پاکستان کا خواب دیکھا، مراد علی شاہ بولے، شعبہ تعلیم میں اصلاحات سندھ حکومت کی ترجیح ہے، شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی ممکن ہے، تمام کامیاب طلباء کو مبارکباد دی۔ کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام کی ہدایت، شہر کے تمام 7 ہائیڈرنٹس ختم کیے جائیں گے، شہریوں کو لائنوں کے ذریعے پانی دہلیز پر فراہم کرنے کا حکم۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ واٹر ہائیڈرنٹس سے ماہانہ 30 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہوتا ہے، واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا، نیا جاری نہیں کریں گے۔ پپری پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کا منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن، اپ اسٹریم سائٹ پر پائپ لائن منصوبے کا 90% کام مکمل، ڈاؤن اسٹریم سائٹ پر 70% کام مکمل ہو چکا، منصوبہ مکمل ہوتے ہی متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی فوری بحال کر دی جائے گی۔ کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکیج، سندھ کابینہ کے بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے، ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسیات، پانی، صحت کے منصوبے مکمل ہونے سے کراچی دنیا کا بہترین شہر بنایا جائے گا، سیلاب متاثرین کے لیے گندم پر سبسڈی کی منظوری، سندھ کلائمیٹ چینج فنڈ بورڈ کا قیام، سندھ سیکریٹریٹ اور اسمبلی ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی سہولت، کراچی موبلٹی پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تمام محکموں کو ترقیاتی منصوبے تیز کرنے کا حکم، وزراء کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت۔ این ای ڈی یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹل کی دوسری منزلی تعمیرات کے لیے 190 ملین کی منظوری دی گئی، سکھر اور حیدرآباد میں تاریخی گرجا گھروں کی بحالی کے لیے 109 ملین منظوری دی گئی ہے، تجاول اور شکارپور میں سڑکوں کی تعمیرات کی منظوری بھی دی گئی، ریسکیو 1122 کے قائم شدہ زرعی سینٹرز کو فعال بنانے کے لیے حکومت سندھ جو ہے 192.745 ملین روپیز کی اضافی گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی، اور جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں سندھ سیکریٹریٹ کے، سی ایم ہاؤس کے اور گورنر ہاؤس کے، ان تمام ملازمین کے لیے جو ہے ان کے لیے ان ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے بتا دیا، این ای ڈی یونیورسٹی کے ہاسٹل کی دوسری منزل کی منظوری، سندھ آرکائیو کے لیے 100 ملین، فلڈ ایمرجنسی 6 ملین روپے کی منظوری، کابینہ نے سیس ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پروٹوکول دیا، پی ٹی آئی نے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، کسی پر مقدمہ درج نہیں کیا۔ سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں زمینوں پر قبضہ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنر غربی سے مدد طلب کر لی، سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 مافیا کی منظم سرگرمیوں کا گڑھ بن چکا، سیکٹر 6، 10 اور 13 میں رہائشی، کمرشل اور فلاحی پلاٹس پر قبضوں کا انکشاف، اربوں روپے کی قیمتی سرکاری اراضی غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے کا انکشاف، لینڈ مافیا نے جیلانی خانو گروہی گوٹ کے خود ساختہ ناموں سے علاقے کو غیر قانونی طور پر آباد دکھایا، مارکیٹنگ آفس قائم کر کے معصوم شہریوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ گرین لائن بی آر ٹی فیز 2 پر کام کی رفتار تیز، نمائش سے میونسپل پارک تک سڑک کھود دی گئی، ڈرینیج کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، 1.8 کلومیٹر پر مشتمل منصوبہ 31 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا، منصوبے میں 3 بس اسٹیشن بنائے جائیں گے۔
سندھ حکومت زرعی انقلاب کی جانب گامزن، کسانوں کو سستے سرکاری بیج فراہم کیے جائیں گے۔ زرعی زمینوں کی جیو مارکنگ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش کی زیر صدارت اجلاس میں سیڈ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پابندی کے خلاف رکشہ مالکان عدالت جا پہنچے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا فریقین کو نوٹس۔ 3 فروری کو جواب طلب۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ 26 روٹس پر پابندی سے 60,000 چنگچی رکشے متاثر ہوئے۔ جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے، حکومت کا تحریری جواب آنے دیں، پھر سارا معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویمنس سوسائٹی میں کھدائی کے خلاف شہری نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ گراؤنڈ+1 کی اجازت مگر کھدائی کثیر المنزلہ عمارت کی کر دی گئی۔ غیر قانونی تعمیرات کا خدشہ، عدالت نے SPCA سے جواب طلب کر لیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مہلت مانگی۔ گلستان شوہر میں رفاہی پلاٹ پر قبضہ، عدالت کا سخت نوٹس۔ 9 سال تک قبضہ رہنے پر عدالت KDA کی نااہلی پر برہم۔ مسجد کے پلاٹ پر قبضہ ہوا، عدالتی حکم کے باوجود عمل درآمد نہ کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے IG اور چیف سیکرٹری کو کارروائی کا حکم دے دیا، 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب۔ شہر اسلام سے متعلق کیس میں رجب بٹ کو ریلیف مل گیا۔ عبوری ضمانت پر رہا ملزم رجب بٹ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ رجب بٹ سیشن عدالت وسیع میں پیش نہ ہوئے، دونوں فریقین کی رضامندی سے سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ نئے اوقات، نئی تیاری، اسکول اب صبح 9 بجے کھلیں گے۔ قانون توڑنے والے اسکولوں پر شکنجہ کسنے کا اندیا۔ 26 جنوری تک نئے اوقات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا، حکم نامے پر عمل درآمد لازم ہے۔ شہر کا موسم سرد، پارا سنگل ڈیجٹ تک جا پہنچا۔ گرم کپڑوں اور سویٹرز کا استعمال بڑھ گیا۔ صبح اور رات کے وقت شدید سردی پڑنے لگی۔ شہر کا فضائی معیار بھی مضر صحت کرا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ ماہرین صحت نے ماسک کا استعمال یقینی بنانے پر زور دیا۔ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا بھی مشورہ۔ منگو پیر میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوست کے ساتھ سفر، موت نے ایک کو چھین لیا۔ المناک حادثے سے علاقے میں خوف کی فضا۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ منگو پیر تھانے میں درج۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کو ریلیف ملنے کی امید۔ پیٹرول 4 روپے 59 پیسے سستا ہونے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 70 پیسے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ مٹی کا تیل 1 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب، پاکستان بزنس کونسل کے صدر سمیر دوسل کی خصوصی شرکت۔ روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ اسٹاک ایکسچینج اور کینیڈین بزنس کونسل میں تعاون مضبوط کرنے پر زور، سرمایہ کاری اور کاروباری شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ ایک ہفتے کے دوران چینی 2 روپے کلو مہنگی، قیمت 145 روپے ہو گئی۔ 50 کلو کی بوری 7,250 روپے کی فروخت ہونے لگی۔ تاجروں نے دھند کو چینی مہنگی ہونے کی وجہ قرار دے دیا۔ سردی اور گیس بحران، کراچی والے دوہرے عذاب میں مبتلا۔ گیس کی ترسیل متاثر ہونے سے مختلف علاقوں میں چولہے ٹھنڈے۔ شہری مہنگی LPG کے استعمال پر مجبور، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیڈیز فنڈ اور چغتائی لیب کے تعاون سے خواتین کو چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار۔ سرجنز اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آگاہی مہم بڑھانے کے لیے مہم چلانے کا اعلان، خواتین کو معائنہ کرانے کا مشورہ۔ A لیولز کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کا مشن۔ گلشن اقبال کے ویلز کالج کے زیر اہتمام کیریئر فیسٹ کا انعقاد۔ برٹش کونسل اور جامعہ NIT سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندگان شرکت کی۔ اور گولڈ جوبلی نیشنل اسنوکر چیمپئن شپ، ملک بھر سے 48 کھلاڑی ٹائٹل کے لیے مد مقابل۔ کھلاڑیوں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ فاتح کھلاڑی کو 3.5 لاکھ، رنر اپ کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔